تیرا مقام یہ ہے کہ تو صابن کی چکی پر تیری تصویر ہو، دنیا کے بورڈوں پر تیری تصویر ہو، تو زمین پر چلتی ہوئی فتنہ بن جائے، لیکن دیکھ پیارے آقا کی زبان سے، ہاں ساقی کوثر کی زبان سے اپنا مقام تو سن، حوض کوثر پلانے والے کی زبان سے، امت کے آقا کی زبان سے، پیارے حبیب کی زبان سے اپنا مقام تو سن۔ پیارے آقا نے فرمایا ایمان والوں سنو، تم میں سے جو بھی دو بچیوں کو پیار کے ساتھ پالے گا، ایمان کے ساتھ پالے گا، ان بچیوں کے کپڑے کی فکر کرے گا، ان بچیوں کے ایمان کی فکر کرے گا، ان بچیوں کے حیا کی فکر کرے گا، رب قیامت کے دن جنت میں اس کو میرا پڑوسی بنا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مقام ہے ایک بچی کا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولاد میں بچیاں دی۔ ہاں میری بہنوں بچیاں ملی، پیارے آقا کو کتنی مبارک بچیاں ملی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زندگی تو دیکھو دکھوں سے ہٹی ہوئی زندگی، کبھی ہجرت کر رہی ہیں، کبھی سواری سے گرا دی جاتی ہیں، کبھی شوہر سے جدائی ہے، لیکن پیارے آقا کی بیٹی ہیں۔ ہاں شاب ابی طالب جیسے محاصرے آئے، پیارے آقا کو بھوکا رکھا گیا، پیارے آقا کو ستایا گیا، پیارے آقا پر بائیکاٹ کیا گیا، دنیا کے دروازے بند کیے گئے، تب بھی پیارے آقا کے دکھ درد میں شریک ہونے والیاں کون تھی؟ وہ پیارے آقا کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں عورت کا مقام پوچھنے والوں سنو، سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی عورت تھی، سب سے پہلے دین پر قربان ہونے والی بھی عورت تھی۔ ہاں پیارے آقا کو جب نبوت ملی، نبوت کا سہارا بننے والی بھی عورت تھی۔ غار حرا پر پیارے آقا کو عبادت میں معاونت کروانے والی بھی عورت تھی۔ ہاں جب عورت بنی تو دیکھو اماں خدیجہ ہے، پیارے آقا غار حرا پر عبادت کرتے ہیں، اماں خدیجہ پیارے آقا کے لیے کھانا پکا کر جاتی ہیں۔ عرش پر رب کو ایسا پیار آتا ہے کہ عرش سے جبرائیل امین کو اتارا جاتا ہے۔ جاؤ جبرائیل امین جا کر پیارے آقا سے کہہ دو اماں خدیجہ آ رہی ہے۔ اماں خدیجہ کو اللہ رب العزت کا سلام کہنا، رب جن کو سلام کہے وہ بھی عورت ہے۔ پیارے آقا کی بیٹیاں بھی دیکھو، پیارے آقا کی بیٹیاں، کبھی پیارے آقا پر غلاظتیں ڈالی گئی، تب بھی پیارے آقا کے اوپر سے غلاظتیں ہٹانے والی، اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ان غلاظتوں کو صاف کرنے والی پیارے آقا کی بچیاں تھی، پیارے آقا کی بیٹیاں تھی۔ ہاں غزوہ احد میں جب پیارے آقا زخمی ہوئے، پیارے آقا کا چہرہ لہولہان ہے، سب اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ پیارے آقا کا چہرہ صاف کرنے والی بھی پیارے آقا کی بیٹیاں تھی۔ سیدہ زینب کو دیکھو، سیدہ رقیہ کو دیکھو، سیدہ ام کلثوم کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہے، پیارے آقا اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے اپنی بیٹیوں کی پرورش فرمائی، اپنی بیٹیوں کو ہر لاٹ دیا، اپنی بیٹیوں کو قیامت کی فکر دی، اپنی بیٹیوں کو جنت اور جہنم کے تذکرے سنائے۔ اور میری بیٹیوں اپنا مقام تو دیکھو، پیارے آقا مسجد نبوی شریف میں آتے ہیں، آج تمہیں آزادی یہ لگتی ہے، میں تمہیں تمہارا مقام بتلاتا ہوں۔ لوگ تمہیں کہتے ہیں تم جہازوں میں ایئر ہوسٹس لگ جاؤ، جہاز تو کیا، آج دیکھو دنیا کے اندر اشتہارات لگے ہوئے ہیں۔ میں کل کے اخبار میں بھی اشتہار پڑھ رہا تھا کہ ایک بس سروس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی بس کے اندر خدمت کرنے کے لیے عورتیں رکھے گی، بچیاں رکھے گی۔ لوگ جوگ در جوگ اس بس کے ٹکٹ خریدنے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسا زمانہ آ گیا کہ ظالموں نے بسوں کے ٹکٹ بیچنے کے لیے بھی میری بہن کے چہرے کو استعمال کیا، ہاں اماں تیری بیٹی کے چہرے کو استعمال کیا۔ لیکن یاد رکھ تیری بیٹی کون تھی؟ تیری بیٹی فاطمہ الزہرا کی بہن تھی، ہاں بہنا تو فاطمہ کی بہن تھی، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ تجھے ایئر ہوسٹس بنا ڈالا، تجھے بس ہوسٹس بنا ڈالا کہ دنیا کا ہر وہ لچا لفنگا خبیث کہ جس کو اس کی ماں بھی بیٹا کہنا گوارا نہ کرے، وہ 10 روپے کا ٹکٹ خرید کر تجھے اپنی ملازمہ بنا کر بٹھا دے۔ کتنا ظالم مقام آ گیا۔ تو اپنے مقام کو دیکھ تو صحیح، تو پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلی۔ ہاں مسجد نبوی شریف کے اندر پیارے آقا نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، دیکھو تو صحیح پیارے آقا کے کندھوں پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ میری بچیوں پیارے آقا کے کندھوں پر امامہ بیٹھی ہوئی تھی، پیارے آقا کی نواسی بیٹھی ہوئی تھی، پیارے آقا لاڈ کے ساتھ مسجد میں لایا کرتے تھے، نماز ادا کرنے لگے، قیام کی حالت میں بھی کندھے پر سوار ہے۔ جب رکوع اور سجدے میں جانے لگے محبت کے اندر خیال
اٹھایا کہیں بچی ہے گر نہ جائے، آرام سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیا اور پھر سجدے سے کھڑے ہونے لگے، سب اپنے کندھے پر بٹھا دیا کہ بچی کا مقام تو پیارے آقا کے کندھوں پر ہے، اور تو پیارے آقا کے کندھوں پر کھیلنے والی، ان ظالموں نے تجھے گٹر کا کیڑا بنا ڈالا، ان ظالموں نے تیری تصویروں کو پاؤں تلے رون ڈالا، ان ظالموں نے تجھے اپنی غلیظ نظروں کا نشانہ بنا کر تجھے آزادی کی باتیں سنائی، تو بھٹکتی چلی گئی، تو بہکتی چلی گئی، لیکن اللہ کا واسطہ ہے قرآن کو اٹھا کر تو دیکھ، ہاں ماؤ قرآن کو اٹھا کر تو دیکھو، رب نے تمہاری گود میں پلنے والی یہ بچیاں جن کے ہاتھوں میں تم نے موبائل فون پکڑا دیے، جن کو تم نے دنیا کے بہنوئیوں کے سامنے، دامادوں کے سامنے، دیوروں کے سامنے، جیٹھوں کے سامنے، کزنوں کے سامنے بے پردہ کر دیا، یاد رکھو ماؤ تم ظالم ہو، تم نے ظلم کیا، مکہ کے مشرک اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، لیکن تم نے میرے آقا کی امت کی بچیوں کو بے حیا کر ڈالا، بے پردہ کر ڈالا، یاد رکھو تم نے پیارے آقا کے دل کو دکھایا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، پیارے آقا کو ان بچیوں سے بڑی محبت ہے، پیارے آقا نے بچیوں کی پرورش فرمائی، پیارے آقا نے بچی کو بہن کا مقام دیا، کہا دیکھو لوگوں بہن کا مقام دیکھو، جب کوئی بھائی بہن کی آنکھوں میں دیکھے گا ایسی محبت ملے گی خدا کی قسم روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتی، رب نے تو تمہیں ماں بنایا، تمہارے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، قرآن پاک کو اٹھا کر تو دیکھو رب نے عورتوں کے کیا کیا مقامات بیان فرمائے، لیکن عورت تو بھول گئی ان مقامات کو، عورت آج بھول گئی ٹی وی دیکھ کر کہ اس کا مقام کیا ہے، قرآن کھول کر تو دیکھو قرآن پاک کن عورتوں کا ذکر کرتا ہے، ہاں میری ماں بہنوں، اے میری مومنات بہنوں، آج تم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئیں گے، خدا کی قسم پھر کل یہ کوئی پیغام سنانے والا نہیں ملے گا، سن لو کان کھول کر سن لو، اپنا مقام دیکھ لو، تمہیں لوگ گمراہ کر رہے ہیں، سارا زمانہ برباد کر رہے ہیں، یقین جانو تمہیں برباد کر کے لوگوں نے پورے معاشرے کو برباد کر دیا، لوگوں نے دنیا کو تباہ و برباد کر ڈالا، آج دنیا ضلالت میں گر گئی، آج رب نے آسمانوں سے روزیاں اتارنا بند کر دی، بارشیں کرنا بند کر دی، اس لیے کہ رب کی زمین کو چپے چپے پر گناہوں سے بھر ڈالا، رب نے روزیاں بند کر دی، ورنہ رب تو تمہارے نام پر آسمانوں سے روزیاں دیا کرتا تھا۔ ذرا قرآن پاک اٹھا کر تو دیکھو ایک عورت کا ذکر ملے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور مریم کا ذکر پڑھو قرآن پاک میں، مریم ہے گھر میں بیٹھی ہوئی بچی ہے، رب کو ماننے والی ہے، رب آسمانوں سے رزق اتارتا ہے، نبی آ کر دیکھتے ہیں انا لکی ھذا، او مریم کہاں سے یہ رزق آ گیا، کہاں سے یہ بے موسم پھل آ گئے، قالت ھو من عند اللہ، او میرے اللہ نے دیے ہیں، میرے رب نے اتارے ہیں، او میری ماں رب تجھ پر رزق اتارے، رب تیرے اوپر روزیاں اتارے، او میری بہنا رب تیرے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دے، او میری بیٹی رب تیرے صدقے سے زمانے کو کھلائے، لیکن جب تو ہی گھر سے باہر ہو گئی، جب تو ہی اپنا مقام بھول گئی، تو آج کی خبریں اٹھا کر دیکھو، اخبارات اٹھا کر دیکھو، دن رات تمہیں یہ خبریں ملیں گی، فلاں جگہ پر ایک عورت نے خودکشی کر لی، ٹرین کی پٹری پر آ کر میری بہن نے خودکشی کر لی، ظالموں کیوں کی خودکشی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کہیں کسی عورت نے نہر میں کود کر جان دے دی، کہیں کسی عورت نے سپرے پی کر جان دے دی، کہیں کوئی عورت کنویں میں کود گئی، اس لیے کہ روزی نہیں ہے، بچے پالنے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں سوائے بھیک مانگنے کے کوئی اور روزی کا راستہ نہیں رہا، یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ ارے ظالموں تم تو پیارے آقا کی امت میں سے تھے، پیارے آقا فرما کر گئے تھے ایمان والو تم اپنے گھر میں بلی کا بھی خیال رکھو، اگر تمہارے گھر میں کوئی بلی بھوکھی مر گئی رب قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، اور بلی تو بلی گئی، آج میری فاطمہ کی بہن ماری گئی، آج میری اماں عائشہ کی بیٹی ماری گئی، آج میری اماں خدیجہ کی بیٹی ذبح ہو گئی، اخبارات بھرے پڑے ہیں، بھائی کے ہاتھوں سے بہن قتل، باپ کے ہاتھوں سے بیٹے قتل، یہ سب کچھ کیا ماجرا ہو گیا؟ کیوں زمانہ بگڑ گیا؟ سب کچھ بے پردگی کی وجہ سے، آج ماں اپنا مقام بھول گئی، آج بہن اپنا مقام بھول گئی، آج بیٹی اپنا مقام بھول گئی، پیارے آقا نے تو مقام بتلا دیا، وہ دیکھو مریم کے قصے پڑھو، جب مریم بنی، جب مریم اللہ کی بندی بنی، رب نے نبوت دے دی، رب نے گود میں نبی کو اتار دیا، رب نے آسمانوں سے
پاک دامنی کے قصے بیان کر دیے. وہ قرآن پاک پڑھو تو صحیح, قرآن پاک کا مطالعہ تو کرو, قرآن پاک کے اندر غور تو کرو. رب تمہیں مقامات بتاتا ہے, رب تمہیں تمہاری طاقت بتلاتا ہے. آج کی عورت کو کہا جائے گا یہ مولوی تجھے پابند کرنا چاہتا ہے, یہ مولوی تیری طاقت کھینچنا چاہتا ہے, یہ مولوی تجھے گھر کی چار دیواری میں بند کرنے کی باتیں کرتا ہے. وہ مولوی کیوں ایسی بات نہ کرے؟ اس لیے کہ تو زمین کی سب سے قیمتی دولت ہے, تو زمین کی سب سے نایاب چیز ہے, تو سب سے بہترین مخلوق ہے, تو رب کی پیاری مخلوق ہے. تو اپنی طاقت کو تو دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو پڑھ کے دیکھ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیارے نبی ہیں, کلیم اللہ ہیں, رب سے باتیں کرنے والے ہیں. رب ان کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فرعون سے جا کر مقابلہ کرو. ہاں وہ فرعون جو ظالم ہے, جو بڑا حکمران ہے, جو طاقتور ہے, 80,000 شہروں پر اس کی حکومت ہے, دنیا میں اس کا حکم چلتا ہے, جو کچھ زبان سے نکالتا ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. ظالم و جابر ہے, میخیں گاڑ دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. نجومیوں نے بتایا اے فرعون تیرے خاتمے کے لیے موسیٰ آئے گا جو تجھے ختم کر دے گا. فرعون نے کہا میری طاقت ہے, میں موسیٰ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اعلان کر دیا جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر ڈالو تاکہ کوئی مصر میں فرعون کا مقابلہ کرنے والا موسیٰ پیدا ہی نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان والی ماؤ اپنی طاقت کو تو دیکھو, اپنی طاقت کو ذرا قرآن کی روشنی میں دیکھو. فرعون نے اعلان کیا موسیٰ نہیں ہونے دوں گا, موسیٰ کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا, لیکن رب نے کہا فرعون میں تیرا مقابلہ عورتوں سے کراؤں گا, عورتوں کے ذریعے سے تیری طاقت کو پاش کروں گا. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کر دیا. ایمان والی ماں کھڑی ہو گئی کہ موسیٰ پیدا ہوا ہے, فرعون قتل کرنا چاہتا ہے, موسیٰ کو بچا کر دکھاؤں گی. جب ایک ماں نے ٹھان لی, خدا کی قسم جب ایک ماں ٹھان لیتی ہے, ماں کی طاقت کا اندازہ کائنات نہیں کر سکتی. ماں کی گود میں جو طاقت ہے, ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے, ماں کی زبان کے کلمات میں جو طاقت ہے, ماں کی پاک دامنی میں جو طاقت ہے, ماں کے قدموں میں جو طاقت ہے, کائنات اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. لیکن موسیٰ کی ماں کو پتا تھا. موسیٰ نے کہا فرعون بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر کا ہوگا, طاقت ہوگی تیری اپنی ہوگی, لیکن میں رب کی طاقت پر تیرا مقابلہ کروں گی. کھڑی ہو گئی. کیا چیز موسیٰ کی ماں کے پاس تھی؟ حکومت نہیں تھی, کوئی سلطنت نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی, کوئی نام نہیں تھا, کوئی خاندان نہیں تھا. ہاں طاقت تھی تو کس چیز کی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کہتا ہے, موسیٰ کی ماں کو ایمان کہتا ہے کہ جو رب کا حکم ہو اس کو مانو, کائنات کو اپنے پاؤں کے قدموں تلے روٹ ڈالو. دنیا جو کچھ کہتی چلی جائے, دنیا کے اسباب وسائل جو کچھ کہیں, دنیا کے عقل مند لوگ جو کچھ کہیں, لیکن رب کے حکم کو مانو. رب نے کہا ہاں موسیٰ کی ماں اپنے بیٹے کو دریا کے سپرد کر دے, پانی کے سپرد کر دے, صندوق کے اندر بند کر کے پانی کے سپرد کر دے. ماں کے امتحان ہو رہا ہے, ماں کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے. ہاں اماں ہر ماں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. جب ماں کا بیٹا پیدا ہوتا ہے رب اس بیٹے کو مسلمان پیدا کرتا ہے, رب اس بچی کو مسلمان کی حالت میں ماں کی گود میں ڈالتا ہے. اب ماں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. رب کہتا ہے اے اماں تو اس بچے کی مالکہ نہیں ہے, اس بچے کی رب نہیں ہے, اس رب بچے کی روزی روٹی کی مالک نہیں ہے, تو ایک سبب اور ذریعہ ہے. اس بچے کی تربیت کر, اس بچے کو دین سکھا, اس بچے کو قرآن سکھا, اس بچے کو نماز سکھا. لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں, میں اپنے بچے کو ماڈرن بناؤں گی, میں اپنے بچے کو سیٹیاں مارنے والا بناؤں گی, میں اپنے بچے کو اگر فلاں چیز سے روکوں گی تو میرا بچہ خفا ہو جائے گا, فلاں چیز پر سختی کروں گی بچہ خفا ہو جائے گا. کرتے کرتے اماں تو نے ایک مسلمان بچے کو کافر بنا ڈالا. خدا کی قسم تو نے کائنات پر بہت بڑا ظلم کیا. تیرا ایمان آزمایا تو ضرور جاتا ہے, ہر ماں کا ایمان آزمایا جاتا ہے, لیکن خوش قسمت ہے وہ مائیں کہ جن کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ رب کو مانتی ہیں اور رب کے کلمے پر ایمان لاتی ہیں. اور جس ماں کو رب کے کلمے پر ایمان ہو, خدا کی قسم اس کی گود سے کھڑے ہونے والے امام بخاری جیسے بنتے ہیں, صلاح الدین ایوبی جیسے بنتے ہیں, محمد بن قاسم جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, عزتوں کے رکھوالے کھڑے ہوتے ہیں, دین کے رکھوالے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جو ماں دین سے ہٹ جائے, جو ماں ایمان سے ہٹ جائے, جو اپنے اولاد کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے ہر بدکاری کو, ہر بے حیائی کو برداشت کرتی چلی جائے, تو خدا کی قسم ان کے بچے گلیوں کوچوں کے اندر اپنی ماں بہنوں کے پیچھے سیٹیاں مارنے والے کتے اور خنزیر بن جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم کائنات کے بدترین لوگ بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کی طاقت کو تو دیکھو. کہا فرعون
فرعون تیرا مقابلہ کروں گی. رب نے کہا تو بیٹے کو دریا کے سپرد کر دے. اب ماں کا ایمان آزمایا گیا. ماں کے سامنے یہ ہے کہ بیٹے کو دریا میں ڈال دوں گی, ڈوبنے سے کون بچائے گا, پتہ نہیں میرا بیٹا کس کنارے کے ساتھ جا کر لگے گا, پتہ نہیں اس کو کوئی جانور کھا جائے گا یا مچھلی کھا جائے گی, یا پتہ نہیں اس کی روزی روٹی کا کیا بندوبست ہوگا. بچہ شیر خوار ہے, اس کو دودھ کون پلائے گا, بچہ ہے روئے گا اس کو چپ کون کرائے گا. لیکن کہا نہیں, جب رب نے کہہ دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں, جب رب کا حکم ہے تو پانیوں پر بھی اس کی حکومت, فضاؤں پر بھی اس کی حکومت ہے. وہ رب خود کھلائے گا, خود پلائے گا, خود پالے گا. ماں کا ایمان بنا, ماں نے دریا کے سپرد کر دیا. بچہ فرعون کے گھر میں پہنچ گیا. اب اللہ رب العزت کی شان دیکھو, ایک ماں نے رب پر یقین کیا, ایک ماں نے رب کے کلمے پر یقین کیا. رب نے اسی ماں کو واپس فرعون کے محل میں لا کر کھڑا کر دیا کہ آجا اپنے بچے کو دودھ پلا, اپنی چھاتی کو, اپنے سینے کو ٹھنڈا کر. وہ رب ہے, وہ رب طاقتور ہے. اگر ماں سوچنے بیٹھ جاتی کہ کیسے فرعون کے محل میں جاؤں گی, کیسے راستے کھلیں گے, کیسے وہاں تک پہنچوں گی, کہیں فرعون دیکھ نہ لے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, ایسے اور ویسے کی سوچ میں پڑ جاتی, سب کچھ ختم ہو جاتا. لیکن نہیں, ایمان لائی, یقین کیا کہ رب کا حکم ہے, بچے کو دریا میں ڈال دیا. بیٹا فرعون کے محل میں پہنچ گیا. رب نے ماں کو بھی فرعون کے محل میں پہنچا دیا. اب بچہ پلنے لگا, اب بچہ پرورش پانے لگا. اللہ رب العزت نے بچے کی حفاظت کے لیے کس کو کھڑا کر دیا, بچے کی حفاظت کے لیے رب نے فرعون کی بیوی کو کھڑا کر دیا. ہاں تب بھی ایک عورت کھڑی ہوئی, ایک بیوی کھڑی ہوئی. اب بیویوں کی طاقت کو دیکھو. فرعون کہتا ہے موسیٰ نہیں پیدا ہونے دوں گا, موسیٰ نہیں پلنے دوں گا. لیکن ایک بیوی نے کہا فرعون تو جتنا ظالم ہوگا, جو جتنا طاقتور ہوگا, اپنے گھر میں تو فرعون ہوگا, لیکن میں ایک بیوی ہو کر, ایک بیٹی ہو کر, ایک بہن ہو کر یہ اعلان کرتی ہوں کہ موسیٰ کو تیرے گھر میں پال کر دکھاؤں گی. فرعون تیرے گھر میں موسیٰ پلے گا. ایک عورت کی طاقت, ایک عورت کی ہمت, فرعون کے لشکر ناکام, فرعون کی طاقت ناکام, فرعون کا جاہ و جلال ناکام, سب کچھ اس لیے کہ عورت کھڑی ہو گئی. آج کی عورت کہے کہ طاقت نہیں ہے, کیسے نہیں ہے, اماں تو بہت طاقتور ہے, خدا کی قسم تو بہت طاقتور ہے. رب نے ساری کائنات کی ابتدا تیری گود سے کی, تو سب سے پہلی درسگاہ تیری گود کو بنایا. تو بچے کو باوضو ہو کر دودھ پلا, تو بچے کو کلمہ سکھا, تو بچے کو قرآن پاک کی تلاوت سنا, تو بچے کو اللہ اللہ سکھا, تو بچے کو نمازی بنا. دیکھ معاشرہ کیسے نہ سدھرے. او بہنا اپنی طاقت کو تو دیکھ, تو اپنے بھائیوں کے پاؤں پکڑ کر ان کو نمازی بنا, ان کو با کردار بنا. خدا کی قسم بہت طاقتور ہے, تو بہت طاقت دی ہے رب نے تجھے. او بیٹی اپنے معصوم آنکھوں کے ساتھ, اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ اپنے پاؤں, اپنے والد کے پاؤں دبا کر اس کو نمازی بنا. سوال پیدا نہیں ہوتا کہ گھر میں مرد نمازی نہ بن جائیں, لیکن نہیں. آج کی بیوی کو فکر ہے کہ شوہر کہیں بھٹک نہ جائے. آج کی بہن کو فکر ہے کہ بھائی کہیں مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے, لیکن نہیں ہے فکر. تو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کل بہنا تیرے خوبصورت بھائی کو, وہ بھائی جس کے لیے تو تڑپتی ہے, وہ بھائی کے جس کے ہر عیب پر تو پردے ڈالتی ہے, وہ بھائی کے جس کے بخار کے اندر تو بلک جاتی ہے, وہ بھائی کے جس کو تو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلا کر خوش ہوتی ہے, کل قیامت کے دن تیرے بھائی کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے جلایا جائے گا, جہنم میں پھینکا جائے گا, تیرے بھائی کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. ہاں شوہروں سے محبت کرنے والی بیویوں سنو, فقہاء کرام نے فرمایا ہے بے نمازی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے کسی خنزیر اور سور کے ساتھ زندگی بتانا ہو. مت بناؤ نمازی اپنے شوہروں کو, لیکن یاد رکھو قیامت آنے والی ہے. یاد رکھو رب کھڑا کرنے والا ہے. مجرم ہو, میں مجرم ہوں, ہم سب مجرم ہیں. ہم نے اپنی ذمہ داریاں بھلا ڈالی. او بہنوں طاقتور ہو تم, خدا کی قسم بہت طاقتور ہو تم. اگر تم اپنی آئی پر آ جاؤ, اگر تم معاشرے کو سدھارنے پر آ جاؤ, تم معاشرے کی اصلاح پر آ جاؤ, تو تم سب کو بدل سکتی ہو, یقیناً سب کو بدل سکتی ہو. وہ دیکھو عورتوں کا مقام تو دیکھو,
رب جس عورت کو ایمان نصیب فرما دے. آج ایمان تو ہے، کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حرام جب آتا ہے ہم کلمہ بھول جاتے ہیں، برادری جب آتی ہے دین بھول جاتے ہیں، تانے جب آتے ہیں تو دین بھول جاتے ہیں، جب کوئی مشقت آتی ہے رب کے نام کو بھول جاتے ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی پر طنز نہیں کرتا، زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے آقا نے جب معراج کی سیر کرائی گئی، پیارے آقا نے دیکھا لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں. پیارے آقا روزے لگے، پیارے آقا کے دل پر صدمہ ہوا. جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ پیارے آقا سے کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھی باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اپنی زندگیاں ان کی عمل سے خالی تھی. رب نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، قیامت تک اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونٹ اور زبان کاٹتے رہیں گے، اس لیے کہ زندگیوں میں عمل نہیں تھا. رب عمل کی توفیق عطا فرمائے. لیکن سچ کہتا ہوں رب نے بہت طاقت دی ہے تمہیں، رب نے ایک ماں کو بہت طاقت دی ہے. قرآن پاک کو اٹھا کر تو دیکھو، قرآن پاک اسماعیل ذبیح اللہ کی داستان بیان کرتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی داستان بیان کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بڑھاپے میں رب سے اولاد مانگتے ہیں، ربا مجھے بیٹا دے دے، رب مجھے اولاد دے دے. رب نے بڑھاپے میں اولاد دے دی، لیکن پھر ایمان کی آزمائش آ گئی. کہا گیا جاؤ اپنی اولاد کو لے جا کر بیابانوں میں چھوڑ دو، اپنی اولاد کو لے جا کر صحراؤں میں چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اماں ہاجرہ کو لے کر، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر روانہ ہو گئے. وادی غیر ذی زرع میں پہنچے، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر سایہ کرنے کے لیے درخت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی غلہ اور اناج نہیں ہے. کہا اپنی بیوی سے کہ ہاجرہ سنو، رب کا حکم ہے تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤ، یہاں تمہیں بالکل بے کسی کے حالت میں، بے بسی کے حالت میں، بے یار و مددگار یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤ. حضرت ہاجرہ پوچھنے لگی ابراہیم بتاؤ تو صحیح کس کے سہارے پر چھوڑ کر جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے ہاجرہ تجھے رب کے سہارے پر چھوڑ کر جاتا ہوں، رب کے حکم پر چھوڑ کر جاتا ہوں. اماں ہاجرہ ایمان والی تھی، رب پر ایمان لانے والی تھی. کہا ابراہیم اگر رب کا حکم ہے، رب کے حوالے کر کے جا رہے ہو، جاؤ بے فکر ہو کر چلے جاؤ، اس لیے کہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، روزیاں دینے والا ہے، جو سمندر کے اندھیروں میں مچھلیوں کو روزی دیتا ہے، جو فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو روزی دیتا ہے، جو جنگلوں میں پھرنے والے سور اور خنزیروں کو روزی دیتا ہے، جو پتھروں میں پلنے والے کیڑوں مکوڑوں کو روزی دیتا ہے، وہ رب ضرور روزی دے گا، وہ رب ضرور میرے بچے کی حفاظت کرے گا. جاؤ ابراہیم واپس چلے جاؤ، بے فکر ہو کر چھوڑ کر چلے جاؤ. ہاں یہ ایمان ہے اما، یہ ایمان ہے. آج شوہر کہتا ہے آج تمہارے سامنے شوہر حرام کما کر آئے، آج تمہارے سامنے بیٹا حرام کما کر آئے، وہ بہنوں تمہارے سامنے بھائی حرام کما کر آئے. تم اپنے بھائی کو نہیں سمجھاتی اس لیے کہ رب پر ایمان نہیں ہے. تم سمجھتی ہو وہ حرام نہیں کمائے گا تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے گا. خدا کی قسم کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، ایک دروازہ بند ہوتا ہے، رب ہزاروں دروازے کھول دیتا ہے. بات تو ایمان کی ہے، ایمان جتنا طاقتور ہوگا رب پر یقین اتنا ہی ہوگا، اتنا ہی رب کی ذات پر یقین ہوگا، اتنا ہی رب کی رحمت کے دروازے کھلیں گے. اماں ہاجرہ کو ایمان تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر چلے گئے. چھوٹا سا ننھا منا سا بچہ ہے، اب وہ بلک رہا ہے، پیاس کی وجہ سے بلک رہا ہے. اماں ہاجرہ ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، پانی کی تلاش کے لیے بھاگتی ہے. رب کو اس کا یہ بھاگنا، اللہ والی کا بھاگنا، ایک ماں کا بھاگنا دوڑنا، بچے کے لیے ایک ماں کا جستجو کرنا رب کو کتنا پسند آتا ہے. رب نے ایک جانب کو صفا قرار دے دیا، دوسری جانب کو مروہ قرار دے دیا، اور رب نے کہا وہ قیامت تک اس ماں کی طرح دوڑتے رہنا، اس ماں کی طرح بھاگتے رہنا، اس ماں کی طرح چلتے رہنا، تب تمہارے حج قبول کروں گا. رب نے اس کو شاعر اسلام سے بنا دیا کہ جو بھی حج اور عمرہ کرے گا اس کو اس ماں کی طرح دوڑنا بھی پڑے گا، چلنا بھی پڑے گا، اس ماں کی طرح اس وادی کے درمیان دوڑیں لگانی پڑیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. امت کو صفا مروہ مل گیا، امت کو شاعر اسلام مل گئے، امت کو دعائیں قبول ہونے کی جگہ مل گئی ایک ماں کی برکت سے. پھر ماں کی کرامت تو دیکھو، ماں کا کرشمہ تو دیکھو، ماں کی طاقت کو تو دیکھو. بچہ بلکتا ہے،
بچے کو پیاس لگتی ہے، بچے کی ایڑیاں زمین پر لگتی ہیں، رب زمین سے آب زمزم کے چشمے بہا دیتا ہے، ایسا آب زمزم جو جنت کے پانی سے بھی زیادہ مقدس ہے، قیامت تک آب زمزم چلتا رہے گا، ساری دنیا اس کو پیتی رہے گی۔ ہاں اماں تیرے مقدر پہ صدقے جاؤں، تیری طاقت پر صدقے جاؤں، جب تو ایمان والی بنی رب نے تیری برکت سے امت کو زمزم دے دیا، آج کیسے میں کہوں کہ میری امت کی مائیں خودکشیاں کریں؟ آج میں کیسے مان جاؤں کہ میری امت کی بیٹیاں خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والیاں بن جاؤ، ایمان پر آ جاؤ، ایمان کی قدر کرنے والیاں بن جاؤ۔ رب آسمانوں سے روزیاں بھی دے گا، رب تمہارے صدقوں سے کائنات کو روزیاں دے گا، رب تمہارے صدقے سے دیتا رہا، رب نے آب زمزم دے دیا۔ ایک ماں کی طاقت کو تو دیکھو۔ اور بہنوں آج تم کہتی ہو تمہارے بھائی بے حیا کیوں بن گئے؟ ہاں میری بہنوں یقین جانو تمہارے بھائی بے حیا بن گئے، خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی۔ تمہارے بھائی جب سڑکوں پر نکلتے ہیں تم جیسی بہنوں پر غلط نگاہیں ڈالتے ہیں، تمہارے بھائی جب سڑکوں پر نکلتے ہیں آسمانوں سے ان پر لعنتیں برستی ہیں، تمہارے بھائی جب گلیوں میں نکلتے ہیں تو کائنات کے کتے بھی اتنے بدتر نہیں ہوتے، آسمان ان کتوں سے بھی اتنا پریشان نہیں ہوتا، زمین ان کتوں کے وجود سے بھی اتنی پریشان نہیں ہوتی جتنے تمہارے بھائیوں کے وجود سے ہوتی ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے بھائیوں کو حیا کا درس نہیں دیا، تم نے اپنے بھائیوں کو بہن کا مقام نہیں بتایا۔ وہ گھر کے دروازے سے نکلتے ہی عزتوں کے لٹیرے بن جاتے ہیں، خدا کی قسم تم بہنیں بن جاتی، رب ان کو دین کا محافظ بناتا، رب ان کو بہنوں کی عزتوں کا محافظ بناتا، رب ان کو قرآن کا محافظ بناتا۔ میں کیسے مان جاؤں کہ گھر میں ایمان والی بہن ہو اور پھر اس کا بھائی سڑکوں پر سیٹیاں مارتا پھرتا ہو؟ میں نہیں مانتا اس بات کو، اس لیے کہ میں پڑھتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ مکہ کی سرزمین پر ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن خطاب تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کتنے بڑے انسان ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن ایسے بہادر ہیں، ایسا روب اور دبدبے والے ہیں، جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین ان کے روب اور دبدبے سے کانپ جاتی ہے، شیطان بھی راستے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ عمر فاروق ایک مرتبہ تلوار نکالتے ہیں، لوگوں نے پوچھا عمر فاروق تلوار کیوں نکالی؟ کہنے لگے آج تلوار نکالی ہے محمد الرسول اللہ کو ختم کر دوں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا۔ مشرکین مکہ خوش ہو گئے کہ جب عمر کی تلوار نکل آئی تو اب محمد الرسول اللہ کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ جب عمر کی تلوار نکل آئے تو عمر اپنا جو ٹھان لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، عمر کو کوئی نہیں روک سکتا، عمر کا کوئی نہیں مقابلہ کر سکتا، عمر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آج تو محمد الرسول اللہ ختم ہو جائیں گے، مشرکوں کے گھروں میں شادمانیاں ہونے لگی، خوشیاں ہونے لگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے، لیکن بہن کی طاقت کو دیکھو۔ ہاں فاطمہ بنت خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، رب نے بہن کو طاقت دی ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہی ہے، عمر فاروق تلوار نکال کر نکلتے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا، کہنے لگا جاؤ عمر فاروق جا کر گھر میں دیکھو تمہارے گھر کے کیا حالات بن گئے۔ عمر فاروق گھر میں گئے، دیکھا کہ بہن قرآن پاک پڑھ رہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق مارنے لگے، مار مار کر بہن کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ سیدنا عمر فاروق کا دل پگھل گیا، دل میں نرمی آ گئی، دل نرم ہو گیا، بہن کے آنسوؤں نے دل پہ اتنا بوجھ ڈالا، رونے لگے، فرمانے لگے بہنا بتا تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن ایمان والی تھی، کہنے لگی عمر فاروق ناپاک ہو، مشرک ہو، رب کا قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہو، جاؤ جا کر غسل کر آؤ، جاؤ جا کر وضو کر کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر فاروق جیسا شخص ہے لیکن سامنے بہن ہے، طاقتور بہن ہے، محبت کرنے والی بہن ہے، ایمان والی بہن ہے، کہنے لگی وضو کر کے آ، غسل کر کے آ۔ سیدنا عمر فاروق گئے، غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، بہن سے کہا مجھے قرآن پاک سناؤ، بہن کی زبان سے قرآن پاک کی آیات نکلنے لگی، عمر فاروق کے دل پر اثر ہوا، تلوار واپس نیام میں ڈالی۔ ہاں وہ عمر فاروق جو تلوار نکال کر آقا کے دربار میں جا رہے تھے، تلوار اپنی نیام میں ڈال کر
سر جھکا کر آقا کے دربار میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آج تو قاتل بن کر رہا تھا لیکن آیا غلام بن کر ہوں, اس لیے کہ ایک بہن نے بدل ڈالا. اب عمر فاروق کی تلوار سے مشرک نہیں بچے گا. پھر دیکھو تو صحیح زمانہ بدلتا چلا گیا. وہ دیکھو عمر فاروق کی آوازیں گونجنے لگی. عمر فاروق کے سامنے پہاڑ بھی سجدہ ریز ہو گئے, سمندر بھی اس کی طاقت کے سامنے بیٹھ گئے. عمر فاروق نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے. قربان جاؤں سبحان اللہ و بحمدہ, لاکھوں سلام اس بہن پر جس نے عمر فاروق جیسا جرنیل کھڑا کر دیا. اور میری بہنا جھولی پھیلا کر کہتا ہوں, بنا ڈال اپنے بھائی کو نمازی, بنا ڈال اپنے بھائی کو باحیا با کردار بنا ڈال. اللہ اکبر کبیرہ. آج امت کو ضرورت ہے باحیا لوگوں کی, با کردار لوگوں کی ضرورت ہے, ورنہ زمانہ برباد ہو گیا, زمانہ اپنی تباہی کو پہنچ گیا. خدا کی قسم تو نے اپنے فوٹو چھپوائے, تو نے اپنے آپ کو بے پردہ کیا, تو نے اپنے حیا کو ختم کیا, تو گھر کی رسومات میں پھنس گئی, زمانہ برباد ہو گیا. وہ دیکھ تو صحیح, لوگوں نے تجھے تماشا بنا دیا. کوسوو میں 15 لاکھ مسلمان عورتوں کو کاٹ کاٹ کر کنٹینروں میں پھینک دیا گیا, لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. آخر کیا ہوا یہ پیارے آقا کی امت کی بچیوں کے ساتھ؟ وہ دیکھ میری بہنا, تجھ جیسی ایک پڑھی لکھی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے ہاتھ لہرا لہرا کر ایمان والوں سے کہہ رہی ہے, ایمان والوں میرے جسم کی تلاشی کافر لیتے ہیں. بہنا تو اپنے بھائی کو نمازی بنا, کھڑا کر دے اپنے بھائی کو ڈاکٹر عافیہ کی عزت کی حفاظت کے لیے, مت بنا اپنے بھائی کو عزتوں کا لٹیرا. خدا کی قسم دیکھ ابو الغریب جیل کی وہ بہنیں جن کے خط آج بھی ہمارے پاس ہیں, وہ لکھتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے لیے زہر بھیج دو تاکہ ہم وہ کھا کر مر جائے, اس لیے کہ یہ ظالم ہمارے پیٹ سے کافر بچے جنم دینا چاہتے ہیں. میں جانتا ہوں ان گجرات کی ماؤں کو جن کے بچے کڑھائیوں میں تل کر ان کو کھلا دیے گئے, لیکن تو نے کوئی محمد بن قاسم کھڑا نہیں کیا, تو نے کوئی زمانے کے اندر ان کا مقابلہ کرنے والا کھڑا نہیں کیا. یاد رکھ میری بہن, تو بے پردہ ہوئی, تو نے حیا چھوڑا, تو گلی کوچوں میں فتنہ بن کر نکلی. امت اتنی برباد ہو گئی, امت اتنی تباہ ہو گئی کہ آج پیارے آقا کے نام کو قدموں پر اچھالا گیا, آج قرآن کے اوراق کو جلا دیا گیا, لیکن کوئی نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہہ سکے. ہر طرف سے امت کی بچیوں کی صدائیں ہیں. اور میری پیاری ماں بہنوں, اللہ کا واسطہ ہے بدل جاؤ, آج ہی بدل جاؤ. دیکھو یہ گرمی کا موسم, یہ گرمی کی شدت, لیکن اس گرمی کی شدت میں ہزاروں بچیاں ابو الغریب جیل میں تڑپ رہی ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ دیکھو اس گرمی کے موسم میں میری فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کے جنازے اٹھا کر رو رہی ہیں, ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے بدل دو زمانے کو, بدل دو اپنے گھروں کو, سجا لو اپنی زندگیوں کو نمازوں سے, پردے سے, حیا سے. آج نماز کی قدر ختم ہو گئی. ہر گھر میں دیکھو ڈائننگ ہال موجود, ٹی وی لاؤنج موجود, لیکن کسی گھر میں جا نماز موجود نہیں ہے, نماز کی جگہ موجود نہیں ہے کہ جس کو میری ماں صاف کرتی ہو, جس کو میری بہن سجاتی ہو کہ یہ رب کی عبادت کا کمرہ, یہ رب کی نماز پڑھنے کا کمرہ. اس جگہ پر کوئی بچہ ناپاکی کے حالت میں نہیں آئے گا. آج میری ماں بہن پریشان, جادو سے, ٹونے سے پریشان ہے. کوئی جادو کرنے والا نہیں ہے, کوئی ٹونے کرنے والا نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارے گھروں میں ناپاکی ہے, ہماری چادریں ناپاک, ہمارے بستر ناپاک, ہمارے گھروں میں بے پردگی, ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں. فجر کی نماز میں اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں, رب بلاتا ہے, لیکن گھر کے مرد سو رہے ہوتے ہیں, عورتیں پاؤں دبا کر ان کو مسجد روانہ نہیں کرتی. یاد رکھو پیارے آقا نے فرمایا, میرا دل چاہتا ہے میں ایسے گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں سے مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اور اللہ کی بندیوں, جن گھروں کو آگ لگانے کی بات پیارے آقا نے کی, کیا ان گھروں میں امن آ سکتا ہے؟ کیا ان گھروں کے اندر خوشیاں آ سکتی ہیں؟ کیا ان گھروں میں جو جادو اور ٹونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے.
بچنا چاہتی ہو جادو ٹونے سے، گھر کو پاک کرو، رب کے نام کی عظمت کرو، اللہ کے نام کی عظمت کرو۔ آج رب کا نام تماشا بن گیا، قسموں میں اللہ کا نام، گھر میں رکھے ہوئے ٹی وی پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 کتنا بڑا نام ہے، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ وہ اتنا طاقتور رب جو ابھی اسی وقت ہم پر آسمان پھاٹ ڈالے تو کوئی نہیں روک سکتا، جو ہماری زبانیں کھینچ ڈالے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، جو ہم پر پانی بند کر دے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، جس کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، وہ رب کا نام تماشا بن گیا۔ قسموں میں رب کا نام، بچوں کی لوریوں میں، گانوں میں رب کا نام۔ رب کے نام کی اتنی توہین کہ کوئی اپنے والد کے نام کی بھی اتنی توہین نہیں کرتا۔ رب کے دین کا اتنا مذاق، ہمارے دل صاف ہو گئے، ہمارے دماغ صاف ہو گئے، یہ مولویوں کے دماغ خراب ہو گئے، یہ مولوی دقیانوس بن گئے کہ جو پردے کی بات کرتے ہیں۔ نہیں میری بیٹیوں، نہیں بہنوں، پیارے آقا سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہو سکتا، اماں عائشہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ او اماں عائشہ کی بیٹیوں سنو، میری پیاری اماں عائشہ، وہ اماں عائشہ جس کے لیے قرآن کی آیات اتری، وہ اماں عائشہ کی زندگی کو دیکھو۔ اماں عائشہ پیارے آقا کی بیوی ہے، پیارے آقا کی محبوبہ ہے، پیارے آقا کو ان سے پیار ہے، لیکن ان کا پردہ تو دیکھو کہ جب وہ آقا کے ساتھ کسی سفر پر جاتی ہیں تو اتنی خاموشی کے ساتھ اونٹ پر سوار ہوتی ہیں کہ قافلے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اونٹ پر سوار ہیں یا نہیں ہے۔ یہ پردے کا عالم، یہ پردے کا عالم کہ ساری امت جن کی اولاد ہے، ساری امت کی مائیں ہیں، لیکن کسی غیر محرم نے ان کی آواز تک نہیں سنی۔ ان کو قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اور نبی کی بیویوں غیر محرموں سے باتیں نہ کیا کرو۔ آج ہماری باتیں ہوں، خدا کا واسطہ ہے بیٹیوں بہنوں، تمہاری آواز کو رب نے پردہ بنایا، مت سناؤ اپنی آواز کسی کو، خواہ کوئی وہ مسجد کا ملا ہو، خواہ کوئی مجاہد ہو، خواہ کوئی پیر ہو، خواہ کوئی ہو۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر جا کر عاملوں کو ہاتھ دکھانا، پیروں کو ہاتھ دکھانا، اپنے ہاتھوں کو بے پردہ کرنا، اپنے سروں کو بے پردہ کرنا۔ یاد رکھو پیارے آقا نے فرمایا، رو کر فرمایا کہ مجھے معراج میں دکھایا گیا، میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکا دیا گیا، میری امت کی عورتوں کو زبانوں میں زنجیریں ڈال کر جہنم میں لٹکا دیا گیا، میری عورتوں کی شکلوں کو گدھے جیسا بنا کر جہنم میں جلا دیا گیا۔ خدا کی قسم پیارے آقا نے جھوٹ نہیں بولا، پیارے آقا نے غلط نہیں کہا، پیارے آقا نے سب سچ فرمایا۔ وہ دیکھو میری اماں عائشہ کو حج کے سفر پر جاتی ہیں، کہیں دور سے کوئی اونٹ آ رہا ہے، اس اونٹ کے گلے میں گھنٹی کی آواز سنتی ہے تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتی ہے، لوگوں سے کہتی ہے کہ لوگوں اس آواز کو مجھ سے دور کرو، اس لیے کہ پیارے آقا نے آواز سننے سے منع کیا ہے۔ وہ اماں عائشہ جو جنت کی ملکہ ہے، جنت کی سردار ہے، کان میں گھنٹی کی آواز نہ پڑے۔ او اماں عائشہ کی بہن، او اماں عائشہ کی بیٹی، اور میری اماں آج تیری گود میں بچہ دودھ پیتا ہے اور تو گانے سنتی ہے، تیرے موبائل پر گانے بجتے ہیں، خدا کی قسم تیرا بچہ کافر بن جاتا ہے، تیرا بچہ عزتوں کا لٹیرا بن جاتا ہے، دنیا تجھے رسوا کرتی ہے، دنیا تیرے نام کو رسوا کرتی ہے، سارا زمانہ برباد ہو گیا۔ اللہ کا واسطہ ہے ایمان والیوں، ایمان والی بیٹیوں، ڈھانپ لو اپنے دوپٹوں کو، سروں کو ڈھانپ لو، چھپا لو اپنے ہاتھوں کو، چھپا لو اپنی آوازوں کو، مت یہ سمجھو کہ کسی مولوی کی بات ہے، تمہارے پیارے آقا کی بات ہے، تمہارے والد کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن پیارے آقا بہت روئیں گے،
جب پیارے آقا کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کی عورتوں کو ان کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اماں فاطمہ فرماتی ہیں پیارے آقا کا رو رو کر چہرہ مبارک زرد ہو گیا، پیارے آقا نے لوگوں سے باتیں کرنا بند کر دی۔ کل قیامت کے دن اماں عائشہ کی بیٹیاں، پیارے آقا کی بچیاں، پیارے آقا کی امت کی بیٹیاں بے پردگی کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائیں، پیارے آقا کا دل دکھے گا، پیارے آقا روئیں گی، پیارے آقا کے دل پر صدمہ ہوگا۔ اللہ کا واسطہ ہے ایمان والیوں، ایمان والی بہنوں، ایمان والی ماؤں، رب نے تمہیں بہت عظیم بنایا، رب نے تمہیں بہت طاقتور بنایا، رب نے تمہیں امت کا قیمتی سرمایہ دیا ہے، رب نے سارے معاشرے کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے، تم اپنے گھروں کی بادشاہ ہو، تم اپنی اولاد کی بادشاہ ہو، تم اپنے گھر کی سلطنت کی ملکہ ہو، سدھار دو اپنے گھروں کو، نمازی بن جاؤ، اپنے بھائیوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو باکردار بناؤ، اپنے بھائیوں کو باکردار بناؤ، رب کعبہ کی قسم زمانہ بدل جائے گا۔